بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن میرے عزیزو اقارب، ملک میں کرونا کی بہت نازک صورت حال ہے. یہ جو لہر ہے یہ بہت دردناک لہر ہے. میرے بے شمار دوست لاکھوں لوگ اور اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں اس وائرس سے. میں خدا احتیاط کریں، اللہ نے مجھے صحت دی ہے. میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف دنیا کی ہر بیماری میں الٹیمیٹ ریمیڈی ہے. یہ حتمی علاج ہے. اسے سنیں، سورہ رحمان کو، قصیدہ بردہ شریف کو سنیں. آپ کو میں یہ بتاؤں، میرے لنگ سے خون آنا شروع ہو گیا تھا. 103 ٹمپریچر تھا. اللہ نے مجھے شفا دی ہے کووڈ سے، اور اللہ ہی سب کو شفا لیتا ہے. اور دوسرا طریقہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، کیونکہ کرونا وائرس ہے، یہ لنگز میں نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے یہ وائرس، اور جس سے انسان کی بلغم تو ویسے ڈرائی ہو جاتی ہے، بلغم نہیں آتی، ڈرائی ہو جاتا ہے، ایک قسم کا طاقت چھوڑ جاتا ہے. اور اس میں آپ نے یخنی کا زیادہ پینا. اور طریقہ یہ آپ نے یہ دیکھیں، یہ ہاتھ آپ نے ایسے رکھنا، دوسرا ہاتھ آپ نے ایسے رکھنا، سانس آپ نے اندر کھینچنا اور باہر نکالنا ہے زور زور سے. اس سے ہوگا کیا، جو آپ کے نیچے پیپڑوں میں جا کے وائرس بیٹھا وہ باہر نکلے گا، بلغم باہر نکلے گی. اس طرح آپ نے یہ ایسے دوبارہ رکھنا ہے، ایسے زور زور سے کھانسنا اور بلغم باہر آئے گی. حسن گل یہ 25-26 سالہ جوان جو ہے، پچھلے سال مارچ میں اس کو کرونا ہوا تھا. کووڈ-19 پازیٹیو تھا اس کا PCR، اور یہ میو ہاسپٹل میں، بلکہ اتنی زیادہ اس کی سانس اور طبیعت خراب ہو گئی اور آکسیجن سیچوریشن فال کی کہ یہ وینٹیلیٹر پہ بھی رہا. لیکن اللہ کریم نے کرم کیا، اور یہ بچہ اس وقت چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس اپنے دوستوں کو بھیجتا رہا جو میڈیا پہ بھی آئے کہ میری یہ حالت ہے اور یہاں کا عملہ بہت اچھا ہے اور اللہ میرے پہ کرم کرے گا، لیکن آپ سب لوگ احتیاط کریں، یہ بہت موذی مرض ہے اور مجھے اس نے بڑی بری طرح جکڑا ہوا ہے، میری ہمت ختم ہو گئی ہے. اور واقعی ہم ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ کئی پیشنٹس جو اس میں سے بچ نکلے، اس کے بعد ان کا 18 kg ویٹ بھی لوز ہوا ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ ویسے بعد میں وہ مکمل صحت یاب بھی ہوئے اور انہوں نے ویٹ بھی واپس گین کیا. لیکن یہ بچہ شدید بیمار ہوا تھا پچھلے سال مارچ میں، اور اس وقت یہ بہت سوال تھا میڈیکل کمیونٹی کے سامنے بھی کہ کیا اس سے لائف لانگ امیونٹی ہوگی؟ اگر ایک بندے کو ایک بار ہو گیا تو دوبارہ تو نہیں ہوگا. لیکن یہ سب بڑے پری میچور کویسچنز تھے، اور یہ ایک بالکل نئی بیماری میڈیکل سینیریو ہمارے سامنے آیا تھا جو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر آپ کے سامنے اس کا جواب اس وقت نہیں دے سکتا تھا. لیکن اب یہ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں بدقسمتی سے، اور یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس سے لائف لانگ بلکہ بہت لمبے عرصے کی امیونٹی ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ RNA وائرس ہے. جیسے میں نے بہت پہلے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ اس کی ویکسین بھی بہت مشکل ہوگی، اور ہر بار اس کی جو نئی سٹرینز ہوں گی وہ پتہ نہیں اسے سسیپٹیبل ہوتی بھی ہیں کہ نہیں. لیکن اس بچے کو پچھلے سال جب یہ اتنا شدید کووڈ نمونیا کا شکار ہوا، وینٹیلیٹر پہ رہا، لیکن اللہ نے اسے شفا دی. اس نے اپنی ویڈیوز میں اور کئی انٹرویوز میں، قاسم علی شاہ صاحب مجھے یاد پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ بھی اس نے کسی پروگرام میں یہ بتایا کہ میں شفا یاب ہوں. اللہ کے کلام کو میں سنتا تھا، سورہ رحمان کو، اور پھر قصیدہ بردہ شریف سنتا رہا قاری خوشی محمد کی آواز میں. لیکن اس کے بعد یہ مجھے ملا بھی آ کے اس سال مارچ میں پھر سٹارٹ سے اس نے بتایا کہ 1 مارچ سے اس کو بخار اور ہلکی کھانسی، جسم میں شدید درد شروع ہوا، جس کو یہ لائٹ لیتا رہا کہ مجھے تو دوبارہ نہیں ہوگا. لیکن جب اس کی سونگنے کی حس بھی چلی گئی اور کھانے کا ٹیسٹ بھی، مزہ ذائقہ زبان سے چلا گیا اور بھوک ختم ہوئی اور لوز موشن اس مرتبہ اس کو لگ گئے اور خشک کھانسی کے ساتھ سانس خراب ہونا شروع ہوا، تو اس نے 10 مارچ کو جو ٹیسٹ اس کا آیا وہ پازیٹیو آ گیا کووڈ کا. پھر اس نے میرے سے رابطہ کیا تو میں نے کہا یار CT اسکین بھی کراؤ، اور CT اسکین میں بھی اس کے انفلٹریٹس آ رہے تھے. بائی دا ٹائم اس نے سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف شروع کی، اور وہ تو اپنی سٹوری یہ سنا رہا ہے، لیکن اس کا سانس بہت شدید خراب ہو گیا اور بلغم میں خون بھی آنا شروع ہو گیا، اور بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا، موشن نہیں ٹھیک ہو رہے تھے، متلی الٹی. اللہ کریم نے اس کو دوبارہ شفا دی ہے. اور اس مرتبہ اس نے، جبکہ اس کا ہارٹ ریٹ 180 بھی کراس کر گیا، یہ اپنے شارٹس مجھے بھیجتا رہتا تھا، پلس آکسیجن پروب اس کے پاس تھی. ہاں، سیچوریشن اس کی فال نہیں کی، اور میں نے اسے کئی بار کہا کہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاؤ. اس نے کہا کہ سر جب ہسپتال والوں کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے، اگر آکسیجن کی ضرورت پڑی تو میں جاؤں گا، لیکن میں سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف ہی اس مرتبہ سننا ہے، اور 3 بار اللہ والی دعا میں کر رہا ہوں. شفا تو میرے اللہ نے دینی ہے، اور سبب یہ سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف بنیں گے.
میں نے اب اللہ کے حوالے اپنی جان کر دی ہے. بڑی عجیب اس کے حوصلہ تھا, ہمت تھی. اور اس بچے کا 20 تاریخ کو اس نے مجھے شاٹ لے کے بھیجا, اپنا بی پی بلڈ پریشر بھی اس کا فال کر گیا ہوا تھا. تو میں نے اسے پھر بھی کہا کہ یار کچھ ڈرپس لگ جائیں گی, ہسپتال میں داخل ہو جاؤ. اور یہ سورہ رحمان سنی جا رہا تھا, اس نے کہا مجھے اب خون زیادہ آنا شروع ہو گیا بلغم میں. تو میں نے کہا کہ وہ 7 دن ہی سننی تھی, اس میں بریک کرو. اور اب صرف قصیدہ بردہ شریف اور فارغ ٹائم میں درود ابراہیمی یا جو بھی درود آپ کو پسند ہے, یا سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ سرکار دو عالم کے پیچھے چھپ جاؤ. 26 کو اس کا ٹیسٹ بھی نیگیٹو ہو گیا, بخار بھی چلا گیا, لیکن یہ 15-20 دن اس نے بڑی اذیت کے جھیلے ہیں. اور ٹیسٹ نیگیٹو آنے کے بعد اس کی طبیعت بھی بہتر ہوئی ہے. اور ابھی اس نے کوئی ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں یہ فزیو تھراپی کی مینیورز کرتا رہا, سجدہ پوزیشن میں جاتا رہا, کھانسی کرتا رہا اور الٹا لیٹتا رہا, جس سے کافی سانس اس کا بہتر ہوتا تھا بقول اس کے. تو میڈیکل سائنس والوں کو اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. اور ہمارے اپنے کچھ ڈاکٹرز جنہوں نے ویکسین لگوا بھی لی اور سیکنڈ ڈوز والے دن انہیں سمٹمز شروع ہو گئے. اب جب ٹیسٹ کیا گیا یا بخار بہت زیادہ, کافی سانس خراب اور وہ سارا کچھ ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا. تو ویکسین ساری سٹرینز کو, اسپیشلی یہ جو برٹش سٹرین آئی ہے, اس کو شاید سینسٹیو نہیں ہے. یا یہ بھی کلیم تھا کہ اتنی اگر کوئی جراثیم کی کوئی فارم, کوئی اس کی قسم جو ہے وہ اگر اٹیک کرے گی بھی تو شاید علامات اتنی شدید نہیں ہوں گی. اللہ کرے, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. لیکن یہی میسج ہے سب کو کہ احتیاط کریں, اور بہترین جو احتیاط ہے وہ ماسک ہر وقت یوز کریں جب بھی آپ پبلک پلیس پہ جائیں. اور گھر میں اگر کسی کو ہو جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسپتالوں کی طرف بھاگنے کی بجائے آپ اپنے پیاروں کے درمیان رہیں جو آپ کا زیادہ احساس بھی کریں گے. اور خوف اس میں بہت کام خراب کر رہا ہے. جو ہماری باڈی کے اندر جتنے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, جو باڈی کے اندر مختلف افعال کو سار انجام جنہوں نے دینا ہوتا ہے, ہارمونز ہیں, کیمیکلز ہیں, وہ خوف کی وجہ سے آپ کے اندر جو سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک امبیلنس آتا ہے یا ڈس آٹونومیل لائف خدا نخواستہ کریٹ ہو جاتا ہے. میڈیکل فٹرنیٹی میری اس بات کو سمجھ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. اس سے بچیں. خوف صرف خدا کا ہے کہ خدا ناراض نہ ہو. اور موت سے کیا ڈرنا, یہ تو اس کی امانت ہے, اس کو واپس کرنی ہے. وبا میں چلے بھی گئے تو پھر یہ شہادت ہے. لیکن خواہ مخواہ کی الٹی سیدھی میڈیسنز کے تجربے, کبھی اسٹیرائڈز ہیوی ڈوز, کبھی بہت زیادہ ڈرپس, کبھی مہنگے ٹیکے جن کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اور ملٹیپل اینٹی بایوٹکس کے ساتھ سپرائڈڈ انفیکشنز اٹیک کر دیتی ہیں. امیونو کمپرومائزڈ جو لوگ ہیں وہ اور زیادہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اسٹیرائڈز کے ساتھ. میں اس کے حق میں نہیں بھی ہوں, اور سختی سے میں نے تو آج تک بار بار کہہ رہا ہوں کہ سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف, اور اگر آکسیجن کی ضرورت پڑ جائے تو پھر گھر میں سلنڈر ارینج کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کے پاس آکسیجن سلنڈرز ہیں یا جو کاروبار جن کا ہے, وہ اس کو اس وقت صرف اور صرف جائز منافع تک رکھیں, اس میں اپنے فائدے نہ اٹھائیں. اور گورنمنٹ بھی اپنے ہاسپٹلز میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن پرووائڈ کر سکتی ہے. اور جو پیشنٹ زیادہ سک ہو گیا ہے اس کو جو نرسنگ کیئر, ڈرپس, وہ سارے امیر لوگ تو اپنے گھروں میں بھی کر رہے ہیں جن کی فیسلٹیز ہیں. غریبوں پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت زیادہ شدید بیماری نہیں ہو رہی ہے, وہ جلدی ریکور کر رہے ہیں. لیکن اس مرتبہ ویسے بدقسمتی سے نہ بچے بچ رہے ہیں, بچے بھی اتنے شدید بیمار ہو رہے ہیں, بڑے بھی. تو احتیاط لازمی ہے. فیس ماسک, سوشل ڈسٹینسنگ, یہ کہتے ہیں کہ خاص فاصلے پہ کم از کم آپس میں 5-6 میٹر دور رہیں. ہمارے منہ سے یہ جو بخارات نکلتے ہیں یا نمی کے قطرے جو نکلتے ہیں, یہ دوسرے کے ہاتھوں پہ کہیں بھی لگ جائے, وہ آنکھ پہ لگاتا ہے, منہ پہ کہیں لگا لیتا ہے, یا کھانے کی چیز پہ پڑتے ہیں وہ کھا لیتا ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے. اور اللہ ہم سب کو یہ جو ہماری اپنے ہی کسی غلطی کا, انسانوں میں سے جو بدبخت شیطان کے آلوکار بن جاتے ہیں, اگر کسی نے یہ وار انسانوں پہ امپوز کر بھی دی ہے, اس وقت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے ہی چھپنا ہمارا حل ہے. اور میڈیکل سائنس اتنا ہی آپ کا ساتھ دے رہی ہے, کوشش بھی کر رہی ہے, لیکن یہ میڈیکل سائنس ہی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ احتیاط کریں, ماسک یوز کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور جب بھی گھر سے باہر جائیں یا جہاں بھی جب موقع ملے صابن سے ہاتھ دھوئیں. پانی یا صابن نہیں ہے تو سینیٹائزر یوز کر لیں. لیکن آپ خام خواہ کی باہر کی گیدرنگز کم کریں, یا آپس میں جو بہت زیادہ انڈیو سوشلائزیشن ہے اس وقت, اس سے اوائڈ کریں. عبادات بھی کریں تو تھوڑے فاصلے پہ اکٹھے رہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہم تعداد میں تھوڑے تھے تو فاصلے پہ کھڑا کر کے بھی انہوں نے ایون غزوہ بدر میں بھی جنگ لڑی ہے. اور اگر یہ غزوہ ہند بھی ہے تو
تو سرکار دو عالم موجود ہیں تو ان کے پیچھے چھپ جائیں اور درود پاک زیادہ سے زیادہ کریں اور ان کے شیوے کو اپنائیں، ان کے وصف کو اپنائیں، اور رمضان کریم کا انتظار نہ کریں، ابھی سے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیں، اپنے دسترخوانوں کو وسیع کر دیں۔ آپ جتنا کھانا بانٹ سکتے ہیں چلیں۔ مولا حسین کے نام کی نیاز پہ اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئی ہے، اللہ ہی کے نام پہ ان سب میں پنجتن پاک ہوں، صحابہ کرام ہوں، انبیاء کرام ہوں، ان سب میں ایک ہی کامن ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے کسی بیوقوف نے پھر اسی طرح آپس میں فضولیات جنم لیتی ہیں، وہ پوسٹ شیئر کر دی ہے کہ جی داتا صاحب کا دربار بند ہے، جنہوں نے اب دعا مانگنی ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگے۔ تو اللہ نے داتا صاحب کو لاہور کیوں بھیجا تھا جب آپ کے بڑے جو ہیں وہ سارے گائے کا پیشاب پیتے تھے یا ظالم جادوگر کی قید میں یا اپنے بتوں میں الجھے ہوئے تھے؟ آج پورا لاہور مسلمان ہے۔ تو اس شخص نے قربانی دی، اپنے دور افغانستان سے بھی دور پیدل، کیسے اس زمانے میں 1000 سال پہلے آیا ہوگا، یہاں آ کے ڈیرا لگایا، غلط کانسیپٹس کو چینج کیا، اکیلے نے ڈٹ کے دکھایا کہ جو مرضی جادوگر ہو، گائے کا دودھ بند کر دیتا ہو، بھینسوں کا کر دیتا ہو، گوالوں کو حوصلہ دیا کہ اللہ ہے، اور اس پہ آپ خود بھی قائم ہوں جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے اس بندے کی شان میں گستاخی نہ کریں، اس کے دربار پہ مانگنے نہیں جایا جاتا، مانگنا اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہی تو وہ میسج دے رہا تھا کہ یار میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، یہ بادشاہ یا یہ جادوگر تمہارا اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اسی سے مانگو، میں بھی اس سے مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے مانگو۔ یہ اللہ کا بندہ جو سیلف لیس ہو کے، اس نے شادی کی، نہ بیوی بچے، ان کو تو بالکل بے نام و نشان ہونا چاہیے، لیکن ان کے نشان کو تو اللہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ وہ نشان حیدر ہے، ٹھیک ہے، وہ در علی ہے۔ تو وہ اللہ کے بندوں کے در کہاں بند ہوں گے؟ اصل میں تو وہ اللہ کا ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے وہ میرا بندہ نہیں تھا، وہ میرا ہاتھ تھا، وہ تیرا ہاتھ نہیں تھا بندے، وہ میرا ہاتھ تھا، میری زبان تھی، میری نگاہ تھی۔ تو اس تعظیم کا خیال کریں، گستاخی کے مرتکب نہ ہو۔ آپ اس تعظیم میں جاتے ہیں جیسے پچھلے شہداء کی تربت کے اوپر نیا چیف آف آرمی سٹاف سلوٹ مارنے جاتا ہے کہ آپ نے کیا قربانیاں دی کہ آج میرے تک یہ ٹریڈیشن بھی اور یہ فوج بھی میرے حوالے کی گئی۔ یا اسی طرح یہ جو اللہ کے بندے ہیں سرکار دو عالم ہی کی سنت اور ان کے میسج کو لے کے چلتے ہیں، یہ ایک مشن کا نام ہے، یہ کسی بت کا نام نہیں ہے، یہ قربانی دینے والوں کا نام ہے۔ یہ اپنے اللہ کی خاطر جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، کسی چیز کی، دنیا کی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس سے شدید محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، شدید حب والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ سے محبت کرنے کے لیے تو اس کی مخلوق سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی مخلوق کی محبت میں آئے ہیں جو الٹا انہیں پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں، ان سے مقابلے کر رہے ہیں، اور وہ خندہ پیشانی سے یہ سب برداشت کرتے ہوئے ساتھ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ تو نا سمجھ ہے، انہیں ابھی پتہ نہیں ہے تیرا، لیکن یہ تیری مخلوق ہے، میں بھی معاف کرتا ہوں، تو بھی معاف کر، اور اگر میرے سے بھی کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو میرے اچھے اعمال بھی بلکہ انہیں دے دے، اور ان کے دلوں میں بھی پیار، محبت اور اخوت، احسان، رواداری یہ سب ڈال دے۔ یہ مین میسج ہے جو یہ بچہ بھی پھر دے رہا ہے، اور اللہ کا کلام اللہ نے خود کہہ دیا حرف حرف شفا ہے، مومن مان جانے والے کے لیے شفا ہے، اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے کئی بار خسارہ بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ تسبیحاں بہت ہوتی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتا، ذکر پہ صرف زور ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل کا نام ہے، پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ اور نماز، ان نمازیوں کے لیے سورہ ماؤن دیکھ لیں، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، جو پیاسے کو پانی نہیں پلاتے، جو یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی کی مدد نہیں کرتے، کسی مجبور کا ساتھ نہیں دیتے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ خود ظالم بن جاتے ہیں۔ اور آج کل معاشرے میں اس سے بڑی بات جو کیمرہ ہمارے ہاتھ بھی آ گیا ساروں کے، اور میڈیا، ہم کچھ کی کچھ بات ٹویسٹ کر کے کبھی کسی پہ توہین رسالت، کسی پہ توہین قرآن، کسی کے اوپر توہین الہی، اور کچھ بھی کر کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور ہم میں سے کسی کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم ہے کہ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، اس کی خوب تحقیق کر لیا کرے، چاہے وہ میڈیکل سائنس لا رہی ہو، کوئی بندہ لا رہا ہو، میرے جیسا کوئی لا رہا ہو، آپ خود تجربہ کریں۔ تو یہ ذاتی تجربے کا نام ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ سورہ رحمان صبح دوپہر شام قاری باسط مصری کی آواز میں آنکھیں بند کر کے اللہ کے روبرو پیش ہو کے سن لیں، اور قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں آنکھیں بند کر کے سرکار دو عالم کے دربار میں پیش ہو کے سن لیں، اور ہر بار سننے کے بعد پانی لے کے آنکھیں بند کر کے ڈوب کے اپنے دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ کے 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں، اور پھر آنکھیں کھول دیا کریں۔ شفا من جانب اللہ ہے۔ اور آپس میں پیار بن جائیں،
محبت بن جائیں, اخوت, رواداری, عدل و احسان اور قربانی بھی جو دے سکتے ہیں, یہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اللہ کی خاطر کریں, نہ جنتوں کے لالچ میں, نہ دوزخوں کے ڈر سے, نہ دنیا کو دکھانے کے لیے, نہ دنیا والوں کے خوف میں, نہیں, صرف اور صرف اپنے اللہ کے پیار میں, اس پیارے کے پیار میں. بس وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کو خوش کریں, اور اس کو خوش کرنے کا طریقہ اس کی مخلوق سے محبت ہے. جتنا زیادہ جیسے کر سکتے ہیں, جتنے پیار سے کر سکتے ہیں. یہ دولت نہیں تو تجوریوں میں, بینکوں میں پڑی رہ جاتی ہے, اور الٹا پیچھے اولاد بھی آپس میں فساد میں پڑ جاتی ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا, کچھ بھی کسی کے کام نہیں آتا. یہ جس دفتر میں بیٹھا ہوں, یہاں 10 سال پہلے کوئی اور بیٹھا ہوا تھا, میرے بعد کوئی اور بیٹھے ہوئے ہوں گے. دفتروں پہ لڑائیاں چل رہی ہیں, کرسیوں پہ, سیٹوں پہ, عہدوں پہ. جو کرتا دھرتا کسی بھی عہدوں پہ ہیں, وہ اپنے چھوٹوں سے, اپنے جونیئر سے پیار کرے. ان کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اگر وہ شرمندہ ہیں تو انہیں معاف کرے. ڈانٹتے ڈپٹے یا ڈسپلنری ایکشن لیتے ہوئے بھی خیال کرے. اگر غلطی کرنے والا شرمندہ ہو جائے تو یہ اللہ کی اور نبی کی سنت ہے کہ وہ انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں. وہ درگزر سے بھی کام لیں, اور ڈانٹتے ڈپتے ہوئے اپنی زبان اتنی نرم بہرحال رکھیں, یہ ایسی کوئی پرسنل گالی یا نہ دے دیں کہ پھر ریپرکشن اس سے آگے بڑھتی جائے اور شیطان آپ کے اندر فساد برپا کر دے اور آپ کی ہوا ہی اکھڑ جائے. انسانوں کو اس وقت اکٹھا ہونا ہے نفسانوں کے خلاف, جو نفسانیت پھیلا رہے ہیں, سیلفشنس پھیلا رہے ہیں, یہ دنیا کے اوپر جنگ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سب پیار بن کے اکٹھے اللہ کو پکاریں, اور ایک اللہ کی خاطر آپ اس میں ایک ہو جائیں, پیار بن جائیں, پیار ہی ریڈیٹ کریں, نفرت کو چوس لیں. یہی میرا تو میسیج ہے, بار بار دے رہا ہوں, آپ سب خود بھی کریں, اور آگے اس کو جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. اور حسن کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہی آپ ویکسین کرائیں, آپ علاج کرائیں, آپ کا یہ یقین رہے کہ شفا میرے اللہ نے دینی ہے, زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں. اگر دجال نے بھی ہمارے پہ کچھ چھوڑ دیا ہے تو ہمارا اللہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جان بھی جائے تو خیر ہے. تو درود پاک زیادہ سے زیادہ کریں, اور اللہ سے معافی کے طلبگار رہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. حسن کی سٹوری پوری سنیں. کلام یار کی لذت وہ سورہ رحمان, دن آئے ہیں تلاوت بحال کی جائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. مائی سیلف حسن محمد گل, اور میں بی ایس میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. آئی گاٹ کووڈ پازیٹیو ان مارچ فار دا سیکنڈ ٹائم. پہلی دفعہ مجھے کرونا پازیٹیو آیا 2020 میں مارچ کے اینڈ پہ, اور جو سمٹمز تھے وہ اتنے شدید نہیں تھے. بخار تھا, اور آئی واز ہاسپٹلائزڈ, میں ہاسپٹل میں تھا, اور ایک دن میں وینٹیلیٹر پہ رہا, اور سورہ رحمان سننے کی بدولت اللہ نے مجھے شفا دی, اور میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا. مجھے کسی نے سورہ رحمان سننے کا کہا. سورہ رحمان سننے کے بعد 4-5 دن بعد میں ڈسچارج ہو گیا. اور اس دفعہ 2021 میں 10 مارچ کو میں نے اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروایا. سمٹمز تو کافی دن سے آ رہے تھے. 10 مارچ کو میں نے اپنے کرونا کا ٹیسٹ کروایا جو کہ پازیٹیو آیا, اور میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. اور کافی شدید تھے, سخت تھے, 102 ٹمپریچر تھا, اور کھانسی کے ساتھ لنگس سے بلڈ آ رہا تھا. اسٹمک کا بھی پرابلم تھا. اسمیل اور ٹیسٹ کافی دنوں سے ہی جو ہے کہ وہ میرا جا چکا تھا. اس بار بھی میں نے قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان سننا سٹارٹ کی. اور سورہ رحمان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے, کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری, الجھن, پریشانی کا علاج نہیں ہے. قرآن پاک مکمل شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. اور آپ سورہ رحمان سنیں, دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں, الجھنیں ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ اس کا علاج ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه